بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کیوں اور کیسے پیدا کیا؟ رسمی مذہب اسے بدھی کا مجسمہ قرار دیتا ہے۔ وہ ہستی جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر کے خدائی احکام کی نافرمانی کی اور ہمیشہ کے لیے معلوم و مردود قرار دی گئی۔ اب اس کا کام صرف اتنا ہے کہ خدا کی مخلوق کو بہکانے اور اسے خدا کے مقرر کردہ راستے سے دور لے جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے راستے پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ناظرین، جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پراسرار کائنات کو تخلیق فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے کون سی مخلوق کو پیدا کیا؟ اس روئے زمین پر انسانوں سے پہلے کون سی مخلوق رہا کرتی تھی؟ اور انسانوں کی ازلی دشمن شیطان کو کیسے پیدا کیا گیا؟ اس بدبخت کے ماں باپ کون تھے؟ اور اس روئی زمین پر سب سے پہلے شیطانوں اور فرشتوں کے درمیان جنگ کس وجہ سے ہوئی؟ اور شیطان عزازیل سے ابلیس کیسے بنا؟ ناظرین، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، اور ساتھ ہی شیطان مردود کی خوفناک تاریخ کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف دو مخلوقات کو پیدا کیا، ایک ناری اور دوسرا انواری۔ نوری مخلوق فرشتوں کو کہا جاتا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور سے تخلیق فرمایا۔ اس نوری مخلوق کی نسل نہیں بڑھتی کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نوری مخلوق کے جوڑے نہیں پیدا کیے، جس وجہ سے فرشتوں کی اولاد پیدا نہیں ہوتی۔ اور دوسری ناری مخلوق جن کو آگ سے پیدا کیا گیا وہ جنات تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ جنات میں سب سے پہلے سمون جن کو پیدا کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمون جن کو پیدا کر کے زمین پر بھیجا اور اس کے لیے ایک جن لڑکی کو بھی پیدا فرما دیا۔ اس طرح اس جن نے اس لڑکی سے شادی کر لی، جس سے اس کی نسل خوب بڑھی اور یہ جنات اتنے زیادہ ہو گئے کہ پورے روئی زمین پر پھیل گئے۔ شروع میں یہ جنات فرشتوں کی طرح ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے، اور بعد میں کچھ جنات نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنا شروع کر دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے یہ ناری مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمان مخلوق بن گئی۔ جنات میں ایک نامی گرامی جن جس کا نام چلیپا تھا، اس کی بیوی کا نام تبلیس تھا۔ یہ دونوں بہت دقت آور اور بہادر تھے۔ کہا جاتا ہے کہ چلیپا جن کی شکل و صورت بیبر شیر کی طرح تھی اور تبلیس عورت جس کی شکل بھیڑیے سے ملتی جلتی تھی۔ چلیپا جنات کا سردار تھا، اس کے نام سے بڑے جنات خوف کھاتے تھے۔ چنانچہ چلیپا اور تبلیس عورت کے ملاپ سے ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے عزرائیل رکھا۔ ان جنات میں پیدا ہونے والا یہ بچہ اپنے والدین کی طرح بہادر اور دراز قد کا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے یا اس سے بھی زیادہ عرصے کا زمین پر جنوں کا عروج تھا۔ اس روئے زمین پر ہر طرح جنات ہی جنات تھے۔ یہ جنات بہت ہی زیادہ شریر تھے اور یہ زمین کے اندر فتنہ فساد پھیلاتے تھے۔ اس طرح جب جنات نے اس زمین پر فساد پھیلانا اور تباہی بچانا شروع کر دی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر جاؤ اور جنوں سے جنگ کرو۔ اس طرح جب جنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگے، زمین میں فتنہ فساد برپا کرنے لگے، تو فرشتوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے زمین پر اترے۔ ان فرشتوں نے جنوں کو حکم دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ زمین میں امن و امان سے زندگی بسر کرو، لیکن جن نے فرشتوں کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے جنات اور فرشتوں کے درمیان بہت بڑی جنگ ہوئی۔ اس خوفناک جنگ میں عزرائیل کے والدین یعنی چلیپا اور تبلیس نے بھی شرکت کی۔ اس جنگ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے جنات پر غالب آ گئے۔ اس جنات کے اندر بہت سارے جنات مارے گئے، جس میں عزرائیل کے والدین بھی شامل تھے، اور باقی سرکش جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق قید کر لیا گیا۔ ان قیدیوں میں عزرائیل بھی شامل تھا۔ فرشتے جب ان جنات کو قید کر کے آسمان کی طرف لے گئے تو شیطان بھی ان قیدیوں کے ساتھ آسمان پر چلا گیا۔
اس طرح جب عزرائیل فرشتوں کے ساتھ آسمانوں پر چلا تو فرشتوں کو حکم ملا کہ عزرائیل بہت بہترین تربیت کی جائے اور اس کی اچھی پرورش کی جائے۔ فرشتوں نے عزرائیل کو عبادت کرنے کے لیے بہت طریقوں سے آگاہ کیا، جس کی وجہ سے عزرائیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک عبادت گزار بندہ بن گیا۔ اس طرح عزرائیل نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا شروع کر دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت بڑا مقام حاصل کر لیا۔ اس دوران عزرائیل بہت قابل اور عقل مند بن گیا، اس کے پاس بہت زیادہ علم آ گیا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزرائیل کو فرشتوں پر استاد مقرر کر دیا۔ عزرائیل فرشتوں کو تعلیم و تربیت دینے لگا اور فرشتے عزرائیل کے پاس آتے علم حاصل کرتے۔ فرشتے عزرائیل کو نیک اور پرہیزگار کہا کرتے تھے۔ حضرت کعب بن احباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عزرائیل 40,000 سال تک جنات کا خزانچی اور اس 80,000 سال تک وہ فرشتوں کے ساتھ رہا۔ 20,000 سال تک فرشتوں کو تعلیم و تربیت دیتا رہا۔ اس کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا زیادہ ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام بھی عزرائیل سے تعلیم و تربیت حاصل کیا کرتے تھے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کا حقیقی مالک کہ اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات کا علم تھا کہ عزرائیل ایک دن میرے حکم کو جھٹلائے گا، اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا۔ چنانچہ ایک دن عزرائیل کا گزر لوح محفوظ کے قریب سے ہوا تو عزرائیل نے لوح محفوظ پر دیکھا جس پہ لکھا تھا کہ میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس تحریر کو پڑھنے کے بعد تقریباً 2000 سال تک عزرائیل روتا رہا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا۔ عزرائیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ سوال کرنے لگا، یا رب العالمین، یہ اتنا بڑا شیطان مردود کون ہے جس سے پناہ مانگی جا رہی ہے؟ عزرائیل کے سوال کا جواب دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں نے ایک بندے کو اپنی ہر نعمت سے نوازا، وہ بندہ ایک دن میرے حکم کو ماننے سے انکار کرے گا جس کی وجہ سے اس کی ساری عبادت ضائع ہو جائے گی اور وہ شیطان بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان سننے کے بعد ہر وقت یہ سوچتا رہتا کہ وہ شیطان مردود کون ہوگا۔ چنانچہ عزرائیل نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا، یا رب العالمین، میں اس شیطان مردود سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزرائیل کو فرمایا، تو جلد ہی اس بندے کو دیکھ لے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان سننے کے بعد ایک بار پھر شیطان کئی ہزار سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں میں یہ اعلان کیا کہ زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں۔ عزرائیل کو جب اس بات کا علم ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ایسے انسان کو پیدا کرنے جا رہا ہے جس کے پتلے کو بنانے کے لیے آسمانوں اور زمینوں سے مٹی کو اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پتلے کو پیدا کیا تو اس پتلے کو 40,000 سال تک اسی طرح پڑا رہنے دیا، تو وہ پتلا 40,000 سال تک کسی طرح پڑا رہا، اس میں جان نہ ڈالی۔ چنانچہ جب فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے سے گزرتے تو بہت حیرت زدہ ہو کے اس کو دیکھتے، اور جب عزرائیل کا گزر حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے سے ہوتا تو یہ نفرت کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو اذیت دیتا تھا۔ عزرائیل یہ سمجھتا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے خلیفہ بننے کے لائق صرف میں ہی ہوں، اسی وجہ سے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو اذیت دیتا تھا۔ جب عزرائیل حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو مارتا تو اس کے اندر سے مٹی کی کنکنانے کی آواز آتی۔ چنانچہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا اور اس کے اندر سے روح بھی داخل کر دی تو اس دن اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سب میرے پاس اکٹھے ہو جاؤ۔ جب سارے فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ زمین پر اپنا ایک بندہ پیدا کرنے والا ہوں جو زمین پر جا کر میرے حکم کی تعمیل کرے گا۔ تو اس وقت فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب العالمین، یہ بندہ زمین پر جا کر تیرا نافرمان ہو جائے گا، ہم تو ہر وقت تیری عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے۔ اس وقت سب فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو تمام فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے جھک گئے، لیکن عزرائیل نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغض اور تکبر کی وجہ سے سجدہ نہ کیا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پوچھا تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس وقت عزرائیل تکبر اور غرور میں آ کر بولنے لگا، اے رب العالمین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس پتلے کو مٹی سے پیدا کیا، میں اس مٹی کے پتلے سے کہیں درجے بہتر ہوں۔ عزرائیل کی یہ بات سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عزرائیل کو وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزرائیل سے فرمایا یہاں سے چلا جا، تو شیطان مردود ہو چکا ہے، تم پر قیامت تک میری لعنت ہوتی رہے گی۔ اس وقت عزرائیل کی اس بات کو علم ہوا کہ لوح محفوظ پر جس شیطان کا ذکر تھا وہ حقیقت میں ہوں۔ اس طرح جب عزرائیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمان کی وجہ سے شیطان مردود بن گیا تو شیطان مردود اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہنے لگا، اے رب العالمین، میں چاہتا ہوں مجھے قیامت تک زندہ رکھ اور زندہ رہنے کی مہلت دی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان مردود کی بات مان لی، اس کو قیامت تک مہلت دی۔ اس وقت شیطان مردود اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، میں تیرے بندوں کو تیری راہ سے بھٹکاؤں گا اور ہر طرح سے تیرے بندوں کو تیرے حکم کی نافرمان بناؤں گا، اور بہت سارے تیرے بندے میری شکنجے میں آ کر تیری نافرمانی کریں گے، گناہوں کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ اس وقت شیطان مردود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تو میرے بندوں کو میری راہ سے بھٹکائے گا اور میری نافرمانیوں کے اندر مبتلا کرے گا، میری رحمت بہت بڑی ہے، میں اپنے کرم و فضل سے اپنے بندے کو معاف کرتا جاؤں گا۔ ناظرین، اس طرح غرور و تکبر کی وجہ سے عزرائیل شیطان مردود بن گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت کا طواق اس کے گلے میں ڈال کر اس کو آسمانوں سے نیچے پھینک دیا، اور شیطان مردود ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ ناظرین، روایت میں آتا ہے جب قرب قیامت دوسرا سور پھونکا جائے گا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کو دردناک موت عطا کرے گا، اس کے بعد شیطان مردود ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ اپنے فرما برداریوں میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔